السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں تکبر کو سمجھ رہے تھے. تکبر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ اپنے آپ کو مالک سمجھے، اپنے آپ کو غنی سمجھے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے امانت نہیں سمجھے، وہ اس کی خود کی سمجھے، تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اس کے اندر جو ہے تکبر ہوگا. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ کسی اور کو دے دیں، یہ حسد ہے. یعنی کہ ہم کسی اور کو مالک سمجھ رہے ہیں، کسی اور کو غنی سمجھ رہے ہیں اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ہے، اگر ہم یہ سمجھ رہے تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہم جو ہے فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے. اور حسد اور تکبر جو ہے دو کنارے ہیں، ایک طرف حسد ہے، ایک طرف تکبر ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی وہ خود کی سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بندہ تکبر میں مبتلا ہے. اگر ہم یہی کسی اور کو دیتے، یعنی کہ ہم اگر کسی کو مالک سمجھ رہے ہیں، کسی کو غنی سمجھ رہے ہیں، کسی کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حسد ہے. ہمیں اسے بچنا ہے. ہمارے دل میں ہمیں کیا تصدیق کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمیں یہ تصدیق کرنا، یہی حقیقت ہے. اور ہم نے جو ہے آثار کی توحید بھی دیکھی. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا. یہ ہمیں حاصل کرنا ہے. اور ہم نے آثار کی شرک بھی دیکھی. آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو ذاتی مالک جاننا. اگر آپ اپنے آپ کو بھی سمجھ رہے ہیں، کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، مخلوق کو سمجھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں آثار کی توحید حاصل کرنا ہے. حاصل کریں گے تو ہمارے دل سے حسد نکل جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جو ہے حاسدین کی علامت بتاتے. جو حسد کرتا ہے کسی کو نعمت ملے تو وہ جو ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی کو نعمت ملے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو نعمت ملی وہ ضائع ہو جائے اور وہ نقصان میں آ جائے. یعنی کہ کسی کو نعمت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے
یعنی کہ اسے کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, اسے یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو نعمت ملی وہ ضائع ہو جائے یا نقصان میں آ جائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر نعمت ضائع ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی کہ یہ حاسدین کی علامت ہے, جو حسد کرتا ہے وہ جو ہے نعمت ملنے پر کسی کو اسے تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے, جب ضائع ہو جائے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. پہلے تو وہ خوش نہیں ہے کیونکہ نعمت ملی, جب نعمت ضائع ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے خوش ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حاسدین کی علامت ہے, جو حسد کرتا ہے. دوسری علامت آپ بتاتے ہیں چاپلوسی کرتا ہے. یعنی کہ بندہ جو ہے چاپلوسی کرتا ہے, یعنی کہ سامنے ایک ہوتا ہے بد پیچھے ایک ہوتا ہے. سامنے اچھی باتیں کرتا ہے مگر بد پیچھے جو ہے برائی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ حاسدین کی علامت ہے, جو حسد کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ جو ہے رشک کرتا ہے اور منافقین جو ہے حسد کرتا ہے. یعنی کہ سامنے ایک ہوتا ہے بد پیچھے ایک ہوتا ہے. جیسے کہ ایک دوست ہے, دونوں ساتھ مل کر پڑھے اور دونوں ایک ساتھ ڈگری حاصل کرے, اور جو ہے ایک دوست کو جو ہے اچھی کمپنی میں اگر جاب مل جائے تو دوسرا دوست جو ہے جو نعمت ملی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جو نعمت ملی ہے وہ اس کے خود سے ملی ہے, اسے خود سے ملی ہے کر وہ سمجھتا ہے اور اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو ہے اللہ تعالی کی تسخیم پر راضی نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ وہ حسد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے, یعنی کہ نقصان میں آ جائے. اور اگر نعمت اگر ضائع ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے آج کل جو ہے حسد کرتے ہیں. کسی کو اچھا داماد مل جائے تو حسد کرتے ہیں, اچھی بہو مل جائے تو حسد کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حاسدین کی علامتیں بتاتے ہیں. اور حسد جو ہے دل کی بیماری ہے. یہ جو ہے دل کی بیماری ہے. حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. ہمیں جو ہے دل سے یہ نکالنا ہے اور دل میں کیا تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم کیا ہے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم کیا ہے فقیر ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. کائنات میں ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. مگر جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالک ہے, یہ غنی ہے, یہ بے نیاز ہے, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہی سمجھتا ہے, اس کے خود سے ہے سمجھتا ہے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. تو ہمیں نکالنا ہے. جس کے دل میں حسد ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. حسد جو ہے دل کی بیماری ہے, یہ ہمیں نکالنا ہے. ہمیں ہمارے دل میں جو ہے ایمان داخل کرنا. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب تصدیق کریں گے دل سے حسد نکل جائے گا. جو دل کی بیماری ہے وہ ہماری دور ہو جائے گی. حدیث شریف میں آئے, اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے.
آپ جو ہے فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں. اس صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مسجد میں جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو. آپ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے. پھر صحابہ جو ہے انتظار میں ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو ایک انصار صحابی جو ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے, جس کے داڑھی سے جو ہے وضو کے پانی کے قطرات گر رہے تھے. پھر دوسرے دن بھی جب آپ جو ہے صحابہ کرام سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے پھر سے کہا کہ جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہو رہا ہے وہ شخص جنتی ہے. ایسے ہی تیسرے دن بھی آپ نے کہا کہ اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو, جو بھی مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ جنتی. یعنی کہ وہی انصار صحابی دوسری مرتبہ بھی وہی انصار صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی وہی انصار صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. آپ جو ہے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. جب نماز پڑھ لیتے ہیں آپ جو ہے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کر کہتے ہیں چچا کیا میں آپ کے ساتھ 3 دن گھر پر رہ سکتا ہوں, کیونکہ میرے گھر پر کچھ مسئلہ ہوا ہے. پھر اس پر جو انصار صحابی تھے وہ صحابی جو ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل رہ سکتے بول کر آپ جو ہے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. آپ جو ہے جاتے ہیں, جا کر جو ہے جو بھی کام ہے وہ کام کر کر پھر آپ لوگ جو ہے سو جاتے ہیں. جب سو جاتے ہیں جو انصار صحابی کے بازو آپ سو جاتے ہیں, آپ جو ہے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے رات بھر جاگ کر دیکھتے ہیں کہ وہ انصار صحابی کون سا عمل کر رہے ہیں بول کر وہ جو ہے انصار صحابی جو ہے کون سا عمل کر رہے ہیں بول کر وہ رات بھر جاگ کر دیکھتے ہیں. ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے. پھر آپ جو ہے رات بھر جاگتے ہیں, رات بھر بھی آپ کو عمل نظر نہیں آتا ہے. جب وہ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کر جو ہے فجر پڑھ لیتے, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر کام کے لیے نکل جاتے. پھر آپ کو تو رات میں تو نظر نہیں آیا کون سا بھی عمل, تو آپ جو ہے دن میں بھی آپ جو ہے وہ انصار صحابی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ انصار صحابی جو ہے کھیتی کرتے تھے, آپ جو ہے دن بھر بھی ساتھ رہتے, دن میں بھی انہیں وہ عمل نہیں دکھتا ہے. اب ایک دن ہو گیا, پھر دوسری رات بھی جو ہے آپ ویسے ہی سو جاتے ہیں. آپ دوسری رات بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. پھر دوسرا دن بھی ہو جاتا ہے ویسے ہی. پھر تیسری دن بھی ویسے ہی گزر جاتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے اب کچھ عمل میں جو ہے تاخیر ہوتی ہے, اب جو ریگولر عمل میں جو ہے کچھ تاخیر ہوتی ہے, شاید میں رہنے سے آپ جو ہے نہیں کر رہے ہوں گے بول کر وہ جو ہے ویٹ کرتے ہیں. پھر بھی آپ کو جو ہے وہ عمل نظر نہیں آتا. اب 3 دن ہو جاتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ انصار صحابی کے پاس جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انصار صحابی کے پاس جاتے ہیں, جا کر فرماتے ہیں
اے چچا میرا گھر پہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا ہے, میں یہاں پر اس لیے تھا, مجھے وہ عمل معلوم کرنا تھا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جنتی ہو, مجھے وہ عمل جاننا تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے. پھر اس پر جو انصار صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہری عمل نہیں ہوگا, ہو سکتا یہ عمل یہ ہو کہ میں میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ نہیں رکھتا ہوں. یعنی کہ ہاں, پھر اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ عمل ہو سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے. یعنی دیکھیے ہمارے دل میں جو ہے ہمیں حسد نہیں رکھنا ہے. حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. ہمیں ہمارے دل سے جو ہے حسد نکالنا ہے, حسد نکالنا ہے, اور ہمارے دل میں جو ہے ایمان ڈالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مانت ہے ہمارے دل میں, ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. حدیث شریف میں آئے ایک مرتبہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہے, تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اے بارک تعالیٰ یہ شخص کا کون سا عمل ہے جو آپ نے اسے ایسے نعمت سے ایسے انعامات دی جو آپ کے سائے عرش کے سائے میں ہے. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ یہ شخص جو ہے زندگی بھر حسد نہیں کرتا تھا. یہ پہلی علامت بتاتے آپ, اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شخص کی پہلی علامت بتائے, یہ جو ہے زندگی بھر حسد نہیں کرتا. یعنی کہ حسد نہیں کرنا ہے. دیکھیے حسد نہیں کرنے والوں کا کیسا مقام ہے. پھر دوسری علامت آپ بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. اور تیسری بات جو ہے یہ چغلی نہیں کرتا. تیسری علامت آپ بتاتے ہیں یہ چغلی نہیں کرتا تھا. یعنی کہ پہلی علامت جو ہے زندگی پر حسد نہیں کرتا. جب حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. جب حسد دل میں نہیں رہا تو سارے کے سارے بیماریاں جو ہے نکل جائے گی. تو ہمیں حسد پہلے دل سے نکالنا ہے. جب حسد ہم دل سے نکالیں گے تو سارے کے سارے بیماریاں جو ہے دل سے نکل جائے گی. حسد جو ہے دل کی بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی کہ حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ فرما رہے حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر اب لکڑی کو آگ لگائے تو کیسا لگ جاتی ہے آگ؟ اسی طرح سے ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں نا, نیکیاں کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم, مگر حسد کر رہے ہیں تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. تو پہلے ہمارے دل سے ہمیں حسد نکالنا ہے. ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. جب ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہی ہماری نیکیاں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کیا ہے؟ حسد جو ہے دل کی بیماری ہے.
حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. بندہ جب حسد کرتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد جو ہے جڑ ہے. جب حسد آ جاتا ہے تو شرک، کفر، نفاق اور بندہ جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے ہمارے دل سے جو ہے حسد نکالنا ہے. جب حسد نکلے گا تو ہماری ساری بیماریاں جو ہے نکل جائے گی، یعنی کہ کفر، شرک، نفاق یہ سب نکل جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دل کی بیماری اور جسم کی بیماری پر آپ جو ہے مثال دیتے ہیں. اب جسم کی بیماری یعنی کہ اب سینسز جو ہوتے ہیں، 5 سینسز ہے، ایک ہوا سے خمسہ کسے کہتے ہیں. 5 سینسز جو ہوتے ہیں، ایک سونگھنے کا ہوتا ہے، ایک چکھنے کا، ایک ٹچ کرنے کا یعنی کہ ایک چھینے کا، ایک سننے کا. یہ جو ہے 5 سینسز ہوتے ہیں. اب جسم کی بیماری پر اور دل کی بیماری پر آپ جو ہے ایک مثال دیتے ہیں. اب جو ہے ایک بیمار شخص کو اگر جا کر میٹھی چیز دے، یعنی کہ اب بیمار شخص یعنی کہ اسے بخار ہے اور اسے جا کر ہم جو ہے میٹھی چیز دیے چکھنے کے لیے، تو جب وہ چکھتا ہے تو اسے کڑوی لگتی ہے، یعنی کہ میٹھی چیز اسے کڑوی لگتی ہے کیونکہ اس کا جسم جو ہے بیمار ہے، یعنی کہ اسے بخار ہے. اور جو ہے میٹھی چیز جو ہے اسے کڑوی لگنے لگی، یعنی کہ اسے الٹا لگنے لگی، اس کے سینس کام نہیں کر رہا. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو میٹھی چیز جو ہے کڑوی لگنے لگتی ہے، اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں دل جب بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ دل میں جب حسد آ جاتا ہے تو بندے کو جو ہے میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی ہے. یعنی کہ دل میں جب حسد آ جاتا ہے، کفر، نفاق، شرک ایسی بیماری جو ہے اسے میٹھی لگنے لگتی ہے. یعنی کہ جیسے کہ جسم جب بیمار ہو جاتا ہے میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی ہے، اسی طرح سے جب دل بیمار ہو جاتا ہے میٹھی چیز جو ہے کڑوی لگنے لگتی ہے. حقیقت میں تو کفر، شرک، نفاق کیا ہے؟ کڑوی ہے. تو آپ جو ہے مثال دے کر بتاتے ہیں جس کے دل میں حسد آتا ہے اسے جو ہے کفر، نفاق، شرک یہ جو ہے سب میٹھے لگنے لگتے ہیں. تو پہلے ہمیں ہمارے دل سے حسد نکالنا ہے. حسد جب نکلے گا کفر، شرک، نفاق جو بھی بیماری ہے وہ ہمارے دل سے نکل جائے گی. اسی لیے ہمارے دل میں جو ہے ہمیں علم لا الہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی کیا ہے وہ امانت ہے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب تصدیق کریں گے تو ہمارے دل سے جو ہے حسد نکل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں مجھے وہ چیز فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے عرض کرتے ہیں، مسلمانوں تم میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو پہلی امتوں میں ہلاکت کا بیاض بن رہی تھی. ہلاکت کا بیاض کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ حسد اور عداوت. آپ فرماتے ہیں حسد اور عداوت، یعنی کہ جو پچھلی امت میں آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو پچھلی امت میں
ہلاکت کا باعث بنی تھی، یعنی کہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس امت میں. تو آپ فرما رہے پہلے جو بندے جو حسد کرتے تھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں حسد سے بچنا ہے، حسد ہمارے دل سے نکالنا ہے. یہ کب نکلے گا؟ جب دل میں ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں ہمارے تصدیق ہو جائے گا تو حسد نکل جائے گا. تو ہمارے دل سے جو ہے ہمیں حسد نکالنا ہے اور ہمیں ایمان ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. قرآن سے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 105. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا پروردگار کے طرف سے تم پر بھلائی نازل ہو. حاسد کی علامت کیا ہے؟ ہم نے کیا دیکھا؟ یہ جو بھی بھلائی ہے ہمیں ملے وہ کسی کو پسند نہیں کرتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل کتاب جو مشرکین جو کافر ہے تم میں یہ جان لو کہ تمہارے پروردگار کے طرف سے جو بھی ملے جو بھی نعمت بلائی ملے پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کے یہ حسد جو کرتے ہیں ان کے لیے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے کیونکہ اللہ تعالی مالک ہے، جس کو چاہے دیتا ہے اور جس کو چاہے لے لیتا ہے. تو ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 109. مسلمانوں اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھٹ جائے تم میں کافر بنا دے. جو اہل کتاب تھے جو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے، مطلب ان کی نیت کیا رہتی ہے کہ کافر بنا دے، کفر میں مبتلا کر دیا. ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دل ہی حسد کے وجہ سے معاف کر دو. وہ حسد کے طرف سے کرتے ہیں وہ، اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. یعنی کہ ہمیں حسد نہیں کرنا ہے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں حسد نہیں کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کس طرح پیدا ہوتا ہے. آپ فرماتے حسد کینہ سے آتا ہے. آپ فرماتے اور کینہ جو ہے غصے سے آتا ہے. یعنی پہلے غصہ آئے گا پھر کینہ آئے گا اور پھر حسد پیدا ہوگا. تو حسد غصے سے آتا ہے، غصے سے کینہ آتا ہے، کینے سے حسد آتا ہے. اب جو ہے غصے کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت ہے. اور کینہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشک ہے. رشک کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی. رشک آئے گا تو محبت. تو ہمیں دوسروں کو اگر مالک سمجھ رہے، دوسروں کو اگر غنی سمجھ رہے، دوسروں کو اگر بے نیاز سمجھ رہے، اللہ کی ملک نہیں سمجھ رہے، ہم اللہ کی امانت نہیں سمجھ رہے، یہ کیا ہے؟ غصہ ہے. اب غصے کی وجہ سے حسد میں ہم جو ہے مبتلا ہے. غصے کو ہمیں محبت میں تبدیل کرنا ہے. یہ کیسا ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گا، جب ایمان جب داخل ہو جائے گا، محبت بھی ہماری اللہ سے ہوگی.
ہمیں اللہ کے خاطر کرنا ہے. غصہ آئے گا تو کینہ آئے گا, جب کینہ آئے گا تو حسد آئے گا, تو ہمیں جو ہے حسد سے بچنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ مومن بندہ جو ہے رشک کرتا ہے. اب رشک کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی تو یہ رشک ہوگا. اور منافقین جو ہے حسد کرتا ہے. حسد کیسا ہو رہا ہے؟ کینہ سے ہو رہا ہے. کینہ کیسا ہو رہا ہے؟ غصے سے ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں غصے سے بچنا ہے اور ہمارے دل میں جو ہے ایمان ڈالنا ہے. اور ایمان ڈالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو حسد نکل جائے گا. تو ہمیں دل سے حسد نکالا اور دل میں کیا ہے؟ ایمان ڈالا. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جو ہے حسد جو ہے تمام جو ہے بیماریوں کو لے کر آتا ہے. آپ جو ہے حسد جو ہے تمام بیماریوں کو لے کر آتا ہے وہ آپ بتاتے, جیسے کہ غیبت, چغلی, تکبر, یہ جو ہے یہ جو بھی بیماری ہے حسد لے کر آتا ہے. اس پر آپ بتاتے, ایک حکایت دے کر فرماتے. ایک بوڑھا شخص جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ بوڑھا شخص جو ہے ڈاکٹر سے اپنی بیماریوں کو کہتا ہے. یعنی کہ بوڑھا شخص جو ہے کہتا ہے کہ میری یادداشت کم ہو گئی اور مجھے میری میموری پاور جو ہے کم ہو گئی, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. اس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ضعیفی کے طرف سے ہو رہا ہے. پھر جو بوڑھا شخص ہے پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے پیروں میں اور ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے. پھر اس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ضعیفی کی طرف سے. پھر بوڑھا شخص پھر سے سوال کرتا ہے مجھے جو ہے زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے, یعنی کہ میری آنکھ میں جو ہے کمزور ہو گئی. پھر اس پر جو ہے ڈاکٹر فرماتا ہے کہ یہ ضعیفی کی طرف سے. پھر جو ہے بوڑھا شخص جو ہے غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر یہ کیا کہہ رہے ہو بول کر کہتا ہے کیا تم ڈاکٹر ہو, تم جاہل تو نہیں. پھر اس پر جو ہے وہ بوڑھا شخص غصے میں آتا ہے. پھر جو ڈاکٹر کہتا ہے بڑی خاموشی سے کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے ضعیفی کی طرف سے. یعنی کہ ضعیفی جب آ جاتی ہے بیماری آ جاتی. اسی طرح سے یہ حکایت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حسد آ جاتا ہے تو تمام کے تمام بیماریاں بھی آ جاتی ہے. کفر, شرک, نفاق یہ سب آ جاتا ہے. جیسا ضعیفی کی طرف سے جو ہے جوڑوں میں درد, پیر میں درد, ہاتھ میں درد, آنکھ کی کمزوری اور جو بھی بیماری ہے وہ ضعیفی کی طرف سے جیسا آئی ویسے اسی طرح سے آج جو حکایت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب دل میں حسد آ جاتا ہے تو یہ تمام بیماریاں آتی ہیں. کفر, شرک, نفاق یہ سب آ جاتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے, میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے, میرے خاطر مال خرچ کرے. یعنی کہ ہمیں محبت بھی جو یہاں پہ محبت کب ہوگی جب اب احسان والا جو ہے محبت کرتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ اسلام, ایمان, احسان. جب ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز, جب دل میں تصدیق ہو جاتا محبت خود بخود ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے. ایمان ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہے. حاسدین کا جو ہے علاج بتاتے ہیں اولیاء اللہ. جو حسد ہے اس کا علاج آپ بتاتے ہیں. تفسیر نعیمہ میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ صالحین کی صحبت پا لیتا ہے, جو بندہ صالحین کی صحبت پاتا ہے وہ حسد سے دور ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے صالحین کی صحبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور فرماتے ہیں اولیاء اللہ حسد کا علاج جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب صحبت ملے گی صالحین کی تو کلمے کا علم بھی ہمیں ملے گا. جب کلمے کا علم ملے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق ہو جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہم حاصل کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہم حاصل کریں گے, اور مخلوق کی پہچان بھی ہم حاصل کر سکیں گے. جب یہ حاصل کر لیں گے تو ہمارے دل سے جو ہے حسد نکل جائے. جب حسد نکلے گا تو ہماری تمام کی تمام بیماریاں ہمارے دل سے نکل جائیں گی. جزاک اللہ خیر.